الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سورۃ واقعہ کو واقعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقع ہوگی، لیسا لوقعتها کاذبہ، تو اس کے وقوع کے متعلق کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا۔ قیامت کے متعلق میرے نبی پاک نے قریش مکہ کو ذکر فرمایا کہ قیامت آئے گی، ایک دن قیامت نے آنا ہے، حساب و کتاب ہوگا، جنت و دوزخ کا ذکر میرے محبوب نے فرمایا۔ کفار مکہ نے یہ بات سن کر وہ کہنے لگے یہ سب بے خیالی باتیں ہیں، فرضی باتیں ہیں، اس کا وقوع یعنی قیامت کا وقوع ممکن نہیں، گویا انہوں نے قیامت کا انکار کیا۔ تو اللہ کریم نے اس صورت کو نازل فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقع ہوگی، لیس لوقعتها کاذبہ، کوئی بھی اس کے وقوع کو جھٹلا نہیں سکے گا۔ تو محبوب کریم نے پھر ان کو بتایا اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے جب آئے، آپ نے فرمایا آپ کو کس چیز سے تکلیف ہے؟ تو آپ فرمانے لگے، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا مجھے گناہوں سے۔ پھر پوچھا آپ کو کیا چاہیے؟ عرض کرنے لگے مجھے اللہ کی رحمت چاہیے۔ پھر مسکرا کے فرمانے لگے میں آپ کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جس کو کرنے سے آپ کسی کے محتاج نہیں ہوگے؟ جی ضرور، مجھے وہ فرما دیجئے، وہ کیا بات ہے جس کو کرنے سے میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوں گا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اس بات کو مصطفیٰ کی زبان مبارک سے سنا، سرکار نے فرمایا جو بندہ مومن رات کے وقت سورۃ واقعہ کی تلاوت کرے گا، اللہ کریم اس کو محتاجی سے محفوظ فرما لے گا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو سورۃ واقعہ کی تلاوت سکھاؤ۔ کس کی؟ سورۃ واقعہ کی تلاوت سکھاؤ۔ فرمایا جو رات کے وقت سورۃ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ رزق میں برکت چاہتے ہو، سورۃ واقعہ کی تلاوت کرو۔ نماز مغرب کے بعد اس سورت کو پڑھ لینے سے بندے کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ وظیفہ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ یہ وظیفہ کس کا بتایا ہوا ہے؟ محمد عربی کا بتایا ہوا ہے، اور جو بندہ اس وظیفے پہ عمل کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں، مساجد میں ہوں، کہیں بھی ہوں، نماز مغرب کے بعد سورۃ واقعہ کی تلاوت کر لے۔ فکر معاش کے اندر جو ہر بندہ جکڑا ہوا ہے، اللہ اس سے ہر اس بندے کی نجات عطا فرما دے گا جو سورۃ واقعہ کی تلاوت کرے گا۔ تو میری دعا ہے اللہ کریم سب کو جو ہے نا اس سورت کی تلاوت کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔